اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے 12 صفحات پر مشتمل خط نے بڑا ہنگامہ، بڑی ہلچل مچا دی۔ جواباً قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 15 ججز اکٹھے کر لیے۔ بڑی بیٹھک۔ عمران خان کو اجرت میں سزائیں دینے کا پردہ چاک۔ وکلاء تنظیموں کی ایک بڑا کھڑاک، بڑی دوڑیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ فیصل سید۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ملک کے نظام پر تو پہلے سے ہی بہت سارے سوالیہ نشان تھے۔ 22 کروڑ عوام سوال کرتے نظر آتے ہیں جن کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ اب عوام سے نکل کر حکومتی حلقوں سے جو اس وقت بے چینی کی ایک لہر دوڑی ہے، اس پہ جو آلریڈی اس نظام پر سوالات تھے، اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے 12 صفحات پر مشتمل خط نے، جنہوں نے سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت بڑی میٹنگ جاری ہے جس وقت میں ولاگ بنا رہا ہوں، ایک بڑی میٹنگ، بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اسی خط کے حوالے سے۔ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے 6 آنریبل جسٹس صاحبان، ان کا ایک خط۔ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس خط میں لکھا ہے کہ ایجنسیوں کی جانب سے ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، دباؤ سے کام کروایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت لمبے چوڑے خط ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا۔ ابھی تو انہوں نے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے اور سپریم جوڈیشل کنونشن بنانے کا بڑا مطالبہ کیا ہے انہوں نے، اور اس میں کہا ہے کہ یہ کنونشن بنانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ باقی کون کون سی عدالتوں میں کون مداخلت کر رہا ہے اور ہمارے کام میں کون رخنے ڈالتا ہے۔ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہے اس حوالے سے امریکہ میں بھی سوال کیا گیا وہاں کے بائیڈن انتظامیہ سے کہ 6 ججز جو ہیں پاکستان میں، وہ بھی کورٹ سے تعلق اور وہ بھی سپیریئر اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اب آتے ہیں واپس اس بات پہ کہ جو 6 ججز ہیں، انہوں نے جو کنونشن بنایا ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر ناظرین اکرام، جو بیرسٹر گوہر ہیں، ان کا بھی وکلاء تنظیموں سے تعلق ہے، سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ان میں سے جج صاحبان ہیں، انہوں نے جو ان سے شکایت کی ہے وہ کہا ہے، ایک جج صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ کینسل کروا کر مجھے دبایا گیا۔ ایک نے کہا کہ جناب میرے بیٹے کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ ایسے معاملات میں ہم کام کیسے کر سکتے ہیں، کام کو کیسے جاری رکھتے ہیں؟ اب ناظرین اکرام، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس میں ساری کی ساری وکلاء تنظیمیں اس وقت میدان میں آ چکی ہیں، کیونکہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے 6 ججز کا کہ جنہوں نے اس نظام پہ جو پہلے سے جس طرح سے مرضی کے مطابق چلایا گیا ہے اس کا آج عکس پھر نظر آتا ہے۔ آج ہی کے دن جو ہے جو اعظم نذیر تاڑر ہیں، وزیر قانون، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جو بڑا بینچ بلایا ہے اسی خط کے حوالے سے، اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے، کورٹ کے شروع ہونے سے پہلے، اعظم نذیر تاڑر وزیر قانون جناب آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں یقیناً اس خط کو لیا گیا ہوگا۔ یہاں تک ججز کو بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جائیداد کی جناب کیسز ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے یہ فارن نیشنلٹی ہے، اور یہاں تک ناظرین آپ حیران ہوگے کہا جا رہا ہے کہ ان ججز کے خط کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کی سازش ہے۔ مطلب ہے پی ٹی آئی کی اگر سازش ہے، ان کے ساتھ اتنا کچھ، اتنی کورٹس ان کے ساتھ ہیں، پھر تو پی ٹی آئی پہ کیس ہی نہیں بننا چاہیے تھا، سارے وہاں ابھی تک تو باہر ہونے چاہیے تھے۔ اب ناظرین، عمران خان کو اجرت میں سزائیں دینے کا جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا پہلے
کہ جناب ایک دن میں دو دو تین تین سزائیں، تین تین چار چار مقدموں کا فیصلہ. آخر ہر بندہ حیران تھا کہ ہماری کورٹس میں پاکستان بننے سے پہلے کے کیسز لگے ہوئے جن کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ ان کے مدعی مر گئے، ان کے گواہ مر گئے، سب کچھ ہو گیا، ان کی اگلی نسلیں کیس بھگت رہی ہیں، کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. عمران خان کا کیس ہے کہ ادھر جناب کیس بنتا ہے، ایک دن ویسی اپلیکیشن آتی ہے، اگلے دن تھرتھلی مچی ہوتی ہے، پکڑ دکڑ یہ مار داڑ شروع ہو جاتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب شاید سب کو سمجھ آج آ گئی ہوگی کہ جو یہ 6 ججز ہیں انہوں نے ایک سسٹم پر جو ایک اس سسٹم اس کی خرابی، اس سسٹم کی ناکامی پہ جو مہر تصدیق ثبت کی ہے، اس میں شک کو شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اب کیا ان ججز کو اٹھایا جائے گا؟ ان ججز پہ مقدمات بنائے جائیں گے، جیسے کہ سینئر موسٹ ججز جو ہیں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ سے، وہ بھی ریزائن کر چکے ہیں اس سے پہلے. اس کے علاوہ باقی جو ججز ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ ان ججز پر کس طرح سے دباؤ تھا، عمران خان کو کس طرح سے کیسز، جھوٹے کیسز تو تھے ہی، فیصلے بھی کیسے کروائے گے. اب اس وقت بڑی کورٹ ہے جی، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر اجلاس شروع ہو چکا ہے. پورے 15 کے 15 ججز کو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے طلب کر رکھا ہے. ان کا چونکہ اب اکیلا بس نہیں ہے، اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کچھ وہاں ان سے گفت و شنید کی بھی ہوگی، مگر یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کو دبانا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بس میں بھی شاید نہیں ہوگا. اس وقت اجلاس شروع ہو چکا ہے. 15 ججز، بڑے نامور ججز، نامی گرامی ججز، اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز، جس میں اطہر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور پھر جناب دوسری سائڈ پہ جو مشہور معروف اگلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور جو باقی بہت سارے 15 نام ہیں جی، بڑے سینئر ترین ججز ہیں. اس وقت وہ بیٹھ چکے ہیں اور اس خط کو لے کر ایک بڑا بونچال برپا ہے، اور اس خط کو لے کر ہی بڑی بڑی اس وقت دوڑیں لگ چکی ہیں، کیونکہ 6 ججز نے جو اس وقت اس نظام پر سوال اٹھائے ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آزاد فضا میں رہ کر، آزاد دماغ کے ساتھ، آزاد دل کے ساتھ ایک تحفظ شدہ ماحول میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. جنہیں کام دباؤ کے تحت جن سے کروایا جاتا ہے، وہ اس فرسٹریٹڈ نظام سے تنگ آ کر اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے خط لکھ دیا. اب اس خط کو لے کر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مگر وہ 2 دفعہ یہ جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں، انہیں بھی ان کے نوٹس پہ لا چکے ہیں. ان خطوط کی کاپی بھی انہوں نے ساتھ نتھی کر دی ہے کہ جناب ہم پہلے بھی یہ آواز تو اٹھا چکے ہیں، ہماری آواز سنی نہیں جاتی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی ان سے غیر مطمئن رہی ہے. بے شمار پی ٹی آئی کی درخواستیں ان کے پاس انبار لگے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ فیصلے نہیں سناتے. پھر ان کی کردار پر وہ انگلیاں اٹھا چکی ہے پی ٹی آئی کہ یہ جانبدار ہیں، ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں، ہمارا کسی اور کورٹ میں یہ کیسز لگائے جائیں، مگر ان کے کیسز بھی زبردستی سنے جاتے ہیں، فیصلے زبردستی سنائے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارا کوئی نظام جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو. ہمارے اس پاکستان کا نظام جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، سب سے زیادہ متاثرین بھی عوام ہیں. بڑوں کا کیا ہے، کچھ تو باہر بھاگ جاتا ہے، ٹکٹ کٹائے ہوئے ہوتے ہیں، جب جہاں پر کھیر پکی ہوتی ہے کھانے آ جاتے ہیں، جب یہاں پر کڑواہٹ آتی ہے اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. رہنا تو ہم نے عوام نے ہے، یا مہنگائی کا سامنا ہم نے کرنا ہے، تباہی بربادی کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ظلم و ستم کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو اب دیکھیے یہ ایک اور کٹا کھل گیا جی. اب اس کٹے کو باندھنے کے لیے 15 ججز اکٹھے ہوئے ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں. کیا ہوتا ہے پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.